جو موت ہے یہ آنی ضرور ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ روح قبض کرنے کا، بے شک میں اب ختم کرنے لگا ہوں، بے شک میرے رب نے مجھے پیدا کیا، جسم میں مجھے داخل کیا، روح کہتی ہے، تو اس وقت موجود نہ تھا، تو اب مجھے نکالنا چاہتا ہے۔ اسرائیل سے خطاب کرتی ہے، آپ کا دوست ہو یا اسرائیل علیہ السلام۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں کہ تو مجھے نکالنا چاہتا ہے، جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تو تھا ہی نہیں، مجھے نکالنا چاہتا ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور عرض کرتا ہے بے شک تیرا بندہ ایسا ایسا کہتا ہے، مجھ سے یہ اس طرح باتیں کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملک الموت میرے بندے کی روح نے سچ فرمایا ہے، اب جنت کی طرف جا اور ایک سیب لے کر جا، جنت کی طرف جا، ایک سیب لے کر جا، سیب لے کر جا اور جس پر میرا نام لکھا ہے وہ سیب میرے بندے کو دکھا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام ایسا کرتے ہیں، جاتے ہیں سیب لے کر، اس پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف لکھا ہوتا ہے۔ ملک الموت روح کو دکھاتا ہے، جب بندے کی روح وہ سیب دیکھتی ہے تو خوشی سے راضی ہو جاتی ہے کہ میری روح کو نکال لیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی روح کو نکالنا چاہتا ہے تو ملک الموت کی طرف آتا ہے، ملک الموت اس کی طرف انسان کی روح کو اس سے قبض کرے، اس کے منہ سے ذکر آتا ہے اور ملک الموت کہتا ہے اس طرف سے روح نکالنے میں مجھے اب طاقت نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے اس کی روح کو نکالوں؟ یہ ذکر کرنے کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا میرے بندہ ذکر کر رہا ہے، پھر ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتا ہے تو کہتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرا پروردگار بے شک تیرا بندہ مجھے کہتا ہے ایسے ایسے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی روح کسی دوسرے سے قبض کر لو، تو ملک الموت ہاتھ کی طرف سے آتا ہے، فرمایا دوسری طرف سے روح قبض کر لو، تو ہاتھ کی طرف آتا ہے، تو اس طرف سے نکالے ہاتھ سے، تو ملک الموت سے کہتا ہے تجھے مجھ پر کچھ قابو نہیں، کیونکہ میں نے ہاتھ سے خیرات کیے تھے، صدقے کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، مال دولت اچھے کاموں پر خرچ کیا تھا، اب ادھر سے بھی نہیں قبض کرتا۔ تو فرمایا میں یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اب یتیموں کا خیال جو آدمی کرے نا تو جتنے بال نیچے ہوتے ہیں نا اللہ اتنے گناہ بخش دیتا ہے، یتیم کا خیال کرے۔ تو فرمایا کہ کفار کی گردنیں کاٹتا تھا اور تلوار چلاتا تھا، پھر ملک الموت پاؤں کی طرف آ جاتا ہے، پیروں کی طرف، کہتا ہے تیرا میری طرف سے کچھ زور نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں نا جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے فوراً آ جاتا ہے، اب نیکیاں اسے کچھ دیر کے لیے مہلت دلوا رہی ہیں، بچا رہی ہیں، عمل اچھا ہوگا تو کام بنے گا، عمل مقبول ہو جائے۔ فرمایا پیر کی طرف آتا ہے تو فرمایا تیرا میری طرف کچھ زور نہیں چلے گا، کیونکہ میرے ساتھ جمعہ جماعت اور مریض کی عیادت اور علماء کی محفل مجلس میں بیٹھنا اٹھنا میں چل کر اس سے جاتا تھا۔ کتنی باتیں آ گئی کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جب جمعہ کی اذان آ جائے تو فوراً کام بند کر دیں، پہلے ہی تیاری کر لیں۔ ہم تو پہنچتے ہیں جب 10 منٹ خطبے میں رہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فلاں چیز کا علم نہیں، پھر ہم عمل نہیں کرتے، جو مرنے کے بعد وہاں پہ تو کوئی رعایت نہیں ہونی نا۔ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مریض کو پوچھتا ہے، اب تو ہمارا ہمسائے کو نہیں پوچھتے، ہمارے گھروں میں مال پکے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی خراب ہو جاتی ہیں، ہمسائے کو نہیں دیتے، حالانکہ ہمسایہ وارث ہوتا ہے، آدمی مر جائے تو کوئی نہ ملے۔ مریض کی عیادت کرتا تھا، پوچھتا تھا، علم کی محفل علماء کی محفل اس میں بیٹھیں گے تو علم کا پتہ چلے گا، جب نہیں بیٹھیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر وہ کانوں کی طرف آتا ہے، کہتا ہے کانوں کی طرف جب آتے ہیں تو کان کہتے ہیں تجھ پر کچھ قابو نہیں ہے، ابھی تم روح نہیں نکال سکتے، ہمارے ساتھ قرآن ہے، قرآن سنتا تھا۔ اب ہم غور و فکر کریں، دن میں ہم کیا خود کبھی 1 2 آیتیں 10 آیتیں 5 آیتیں ہم پڑھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت سورہ رحمان یا یاسین کوئی بھی سنتے ہیں؟ تو دیکھیں وہ کانوں کی طرف آتا ہے، اپنا فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے تم نہیں ابھی روح نکال سکتے ہو کہ کانوں سے روح نکالو، اس لیے میں ذکر سنتا تھا۔ پھر فرشتہ آنکھ کی طرف آتا ہے تو آنکھیں کہتی ہیں تیرے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو آنکھ دنیا میں روئے گی اللہ کے خوف سے قیامت والے دن نہیں رو سکے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 50,000 سال کا ایک دن ہے،
अगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत फरमानों पर ज़िंदगी गुजारी तो ऐसे लगेगा जैसे 2 रकात नफल है। कोई पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई किसी को पसीना जहाँ तक सीने तक होगा, कोई पूरा डूबा होगा। अल्लाह हमें हम सबको मुसलमानों को बचाए। और फरमाया कि हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं। फिर वो फरिश्ता जब आता है आंखों की तरफ से, फरिश्ता जब आंखों की तरफ से आता है तो सुने, आंख को हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हो। अब पर्दा तो मुसलमानों के लिए फर्ज है। इसमें यह नहीं देखा जाएगा औरत गांव में रहती है या शहर में रहती है। शरीयत सब के लिए। शरीयत ये नहीं कि एक आदमी आलम दीन है वो शरीयत पर अमल करे। फरमाया कि आंखों की तरफ आता है, जरा तवज्जो फरमाएं। आंखें कहती तेरे लिए हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो हम इधर से भी इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो अच्छे काम करता है ना उसे थोड़ी सी ज़िंदगी भी ज़्यादा मिलती है। अगर एक आदमी जालिम है, हुक्मरान है या अफसर है, कोई भी है, तो हम देखते हैं ये बड़े माल कमा रहा है, झूठ बोल रहा है, पैसे कमा रहा है, बरकत नहीं होती। ये याद रख लें। कसमें उठाते हैं हम, कसमें तो बार बार। फरमाया कि आँखों की तरफ से आता है इस्राइल अलैहिस्सलाम। फरमाया वो कहते हैं हमारे साथ, कहती हैं कुरान और उलामा की ज़ियारत करता था, यानी आलमों की ज़ियारत करता था। फिर मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में वापस चला जाता है। अल्लाह ताला का फरिश्ता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वापस चला जाता है और अर्ज़ करता है, ऐ मेरा परवरदिगार, तेरे बंदे के अज़ा यानी जिस्म के हिस्से क्या कहते हैं, मुझसे बातें करते हैं, हुज्जत दे देते हैं, दलील पेश कर देते हैं। हुज्जत यानी एक दलील पेश कर देते हैं। जैसे हमसे कोई सवाल करे तो हम कुरान सुनाएंगे, हदीस शरीफ सुनाएंगे, हम अपनी बात थोड़ी सुनाएंगे। जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो सुनाएंगे तो वो ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, अगर हम आँखों को पाक रखेंगे, आँखों को क्या है पाक रखेंगे, तो क्या होगा, निजात होगी। फरमाया है मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे की अज़ा, तेरे बंदे के जो अज़ा हैं, जिस्म के हिस्से हैं, वो मुझसे हुज्जत मांगते हैं, वो मुझसे दलील मांगते हैं। जब हम आंखों से फिल्में देखें, औरतों की तरफ देखें, तो औरत तो पर्दा नहीं करती, उसको तो अपना अज़ाब मिले। हम बार बार देखेंगे, हमें अपना अज़ाब मिले। तो फरमाया कि इस तरह वो दलीलें पेश करते रहते हैं। अब मैं उसकी रूह कैसे कब्ज करूं? अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, कैसे मैं इसकी रूह कब्ज करूं? फरमाया अल्लाह ताला हुक्म देता है, मेरा नाम अपनी हथेली पर लिख ले और मेरे मोमिन बंदे मुसलमान को दिखा। मुसलमान को क्या है? दिखा दे। मेरे मोमिन बंदे को, मुसलमान को दिखा दे। मोमिन कहते हैं मुसलमान। और सही मुसलमान कौन होता है? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाए, रसूलों, नबियों, फरिश्तों, जो अल्लाह ने किताबें नाज़िल फरमाई, इस पर ईमान लाए। और फिर जो शरीयत का इल्म है, जिस पर अमल करना है, उसको हासिल करके अमल करे, हर जगह पर अपनी मर्जी ना करे। तो फरमाया थैली के ऊपर नाम लिखकर फरिश्ता आता है और मतलब है कि वो दिखाता है, मेरे बंदे को दिखा दे, उसे दिखा। मलकुल मौत अल्लाह ताला का नाम अपनी हथेली पर लिख लेता है और बंदा मोमिन की रूह को दिखाता है। वो अल्लाह ताला का हुक्म मानकर बंदे के जिस्म से रूह निकल जाती है। जे अच्छे काम आदमी करे तो उसके लिए,
اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو فوراً اسرائیل آ جاتا ہے، اس کی شکل دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے. اس کی شکل جب وہ آتا ہے نا، ایسی شکل میں آتا ہے، کہتے ہیں موت کی سختی اتنی ہے کہ آدمی کو ایسے لگے جیسے آدمی کو آگ کے اندر ڈال دیا، جسم کو کینچیوں کے سے کاٹا جا رہا ہے. موت کی اتنی سختی ہے میرے دوستوں مسلمان بھائی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم نے کتنے زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. روزانہ توبہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس پر عمل کریں. نہ کسی کو دیکھیں فلاں شخص داڑھی منڈواتا ہے، فلاں شخص بے نمازی ہے، فلاں شخص سود کھاتا ہے میں بھی کھانے لگ جاؤں، جھوٹ بولتا ہے میں بھی جھوٹ والا کاروبار کروں تو برکت ہو جائے گی. جن کاموں سے شریعت نے منع فرمایا اس کام میں کبھی نہیں برکت ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا برکت ہو جائے. سود کھائیں اور بعد میں ہم پریشان ہو کر بیٹھے ہوں تو برکت نہیں ہو سکتی. اسی لیے آقا علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کا جو سب سے اہم کام ہے، قیمتی ہے، وہ ایمان ہے. شیطان آخری وقت تک ایمان چھیننے کے لیے رہتا ہے، آخری وقت تک جب موت کا فرشتہ آتا ہے قبر تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتا. تو شیطان کی مخالفت کرنی ہے، گھر والوں کو علم دین کی تعلیم حاصل کرائیں، خود بھی عمل کریں. عمل سے ہی کام بنتا ہے. عمل جو نہیں کریں گے تو جو لوگ مسلمانوں کو قتل کریں، چاہے انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوں، وہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ غیر مذہب ہمارے اوپر بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں. فلاں شخص کو دیکھو اس نے داڑھی رکھی ہوئی تو مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہا تھا. ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارے اندر غیر مذہب رہ رہا ہے، یہودی رہ رہا ہے، عیسائی، ہم ایسے اس کو نہیں مارتے. نہ ہی اللہ اس سے راضی ہے اور نہ ہی آقا علیہ السلام راضی ہوتے ہیں. جب اللہ کے خلاف کوئی بات کریں یا نبی پاک علیہ السلام کے، پھر ہمیں حکم ہے اس کے اوپر کوئی صاف کرو اگر دلیل صحیح ملتی ہے. اور یہ بھی ہمارا مذہب نہیں دیتا کہ بنا دلیل کسی کو ایسے ہی قتل کر دیں، کیونکہ ہمارا مذہب امن اور سلامتی والا ہے اور سچا مذہب اسلام ہے. سچا مذہب اسلام ہے. مسلمان کی نیک کی قبر دیکھیں تو اس جسم صحیح سلامت پڑا ہوگا، گناہگار کی دیکھیں ہڈیاں نظر آئیں گی. تو کافر جو ہوتا ہے اس کو تو فوراً قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا سنایا، مجھے بھی اور آپ کو اس پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.